نہیں کرتا، خلیہ بگڑا ہوا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، دل میں غم موجود ہے۔ مولانا نے فرمایا نفس المحموم لظلمنا تسبیح، فرمایا جو ہمارے غم میں اپنے دل کو غمگین کرے اللہ ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب دیتا ہے، ہر سانس کے بدلے۔ ٹھیک ہے، دوسری کیفیت اس سے بڑھ کر کیا ہوتی ہے؟ اب دل غمگین نہیں ہے، فقط اب اپنے دل کو جلا رہا ہے، دل کو کوڑا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر بالفرض بہت دور کا کوئی فوت ہو جائے تو انسان کے دل میں فقط غم ہوتا ہے، لیکن اگر بالفرض قریب کا دوست ہو، کوئی بہت قریبی ہو، تو ایک دل جلتا ہے انسان کا۔ کہا اگر کوئی دل جلائے، امام نے فرمایا ان الموجع قلبه لنا لیفرح ان موته فرحتا، فرمایا جو ہماری مصیبت میں اپنے دل کو جلائے، دل کو کوڑائے، فرمایا اللہ اسے موت کے وقت ایسی خوشی دے گا لا تزال تلک الفرحۃ حتی یرد علینا الحوض، فرمایا وہ خوشی اس سے جدا نہیں ہوگی حتیٰ کہ ہمارے سے حوض کوثر پر آ کر ملاقات کرے گا، ہم سے آ کر ملے گا، اور وہ خوشی اس سے جدا نہیں ہوگی۔ تیسری کیفیت آئی ہے، اب دل غمگین ہو گیا، دل جل بھی رہا ہے، اب ساتھ میں کیا ہوا؟ آنکھیں تر ہو گئی لیکن آنسو باہر نہیں آئے۔ ہوتا ہے نا آنکھیں نم ہو جاتی ہے، فقط آنکھیں نم ہے۔ امام نے فرمایا ان الباقی لنا لیرحمہ اللہ قبل ان یخرج الدمع من عینیہ، فرمایا جو ہم پر روتا ہے اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، ابھی فقط آنکھیں گیلی ہے، اس سے پہلے کہ آنکھوں سے آنسو نکلے اللہ کی رحمت اس کو آ کر گھیر لیتی ہے۔ صحیح ہے، ابھی آنکھوں میں آنسو ہے فقط، اچھا اب آنکھ سے آنسو بھی باہر آ گیا، لیکن کتنا باہر آیا؟ فرمایا کہ لو خرج الدمع مقدار جناح الزبور، فرمایا اب آنسو باہر آیا لیکن مچھر کے پر کے برابر آیا، مچھر نہیں، مچھر بہت بڑا ہو گیا، مچھر کے پر کے برابر فقط آنسو باہر آ گیا۔ مولا کیا اجر ہے؟ فرمایا غفر اللہ لہ، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ فرمایا کہ چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ علماء بیان فرماتے تھے اگر تم دیکھو کسی کو گناہ کرتے ہوئے اور وہ تمہارے سامنے فرش عزا پر جا کر بیٹھے اور روتا ہوا باہر نکلے، اب اسے گنہگار مت کہنا، اب وہ گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے۔ صحیح ہے، جس نے حسین کے غم میں فقط کتنے آنسو نکالے؟ ایک مچھر کے پر برابر۔ صحیح ہے، یہ ہو گئی چار کیفیت۔ پانچویں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب آنسو باہر آ گیا اور رخسار پر آ گیا ہے۔ مولانا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولو سقطت فی نار جہنم فأطفت حرھا، فرمایا اس آنسو کی فضیلت یہ ہے جو رخسار پر ہے، اگر اسے اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ سوچیے عزادار کے ایک آنسو کا یہ مقام ہے تو عزادار کا کیا مقام ہوگا؟ اپنی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ اس کے بعد اگلی کیفیت کیا ہے؟ اب اگلی کیفیت یہ کہ صرف اشکوں سے نہیں رو رہا، اب کیفیت یہاں تک ہو گئی ہے کہ اب اس کے چہرے سے بھی غم نمایاں ہو رہا ہے، اب اس کا دل عزاخانہ بن گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اب یہ کیفیت ہے۔ روایت سنیے، چھٹے امام کے پاس ایک صحابی ہے جس کا نام تھا مسمع، مولا کے پاس آیا، مولا نے کہا ہماری زیارت پر جاتے ہو؟ کہا مولا نہیں زیارت پر نہیں جا سکتا، کچھ مجبوری ہے اس وجہ سے آپ کے جد کی زیارت پر نہیں جا سکتا۔ امام نے کہا اچھا زیارت پر نہیں جاتے، ہمارے غم میں روتے ہو؟ کہا مولا روتا ہوں۔ کہا غم میں غمگین ہوتے ہو؟ کہا مولا بالکل ہوتا ہوں۔ کہا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا مولا آپ کے غم میں انتہائی غمناک ہو جاتا ہوں، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے چہرے سے وہ غم نہا ہوتا ہے، آیا ہوتا ہے، دکھ رہا ہوتا ہے، لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں، گھر والے مجھے دیکھتے ہیں تو دیکھ کر مجھے کہتے ہیں یہ حسین پر رو کر آ رہا ہے۔ کہا یہ کیفیت ہوتی ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ کیفیت ہے تو سن تیرا انعام کیا ہے، سنیے گا، اپنی عظمت کو پہچانیے۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں جو آنسو کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جن کے چہرے سے غم آیا ہوتا ہے، سنیے اپنی فضیلت۔ مولانا نے فرمایا اب تیرا اجر یہ ہے کہ تیری موت کے وقت میرے اجداد تجھ سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ کہ نانا رسول اللہ آئیں گے، دادا علی المرتضی آئیں گے، خود حسین آئیں گے، حسن مجتبی آئیں گے، اور آخر میں فرمایا حسین کی دکھیاری ماں بھی آئے گی۔ کب وہ بھی آئے گی ملاقات کے لیے؟ کہ مولا وہ آ کر کیا کریں گے؟ کہ وہ آ کر سب سے پہلے ملک الموت سے سفارش کریں گے، ہمارا چاہنے والا ہے اس کا خیال رکھو۔ جیسے ہی سفارش کریں گے ملک الموت ماں سے زیادہ مہربان ہو جائے گا۔ اگلی کیفیت کیا ہے؟ اگلی کیفیت یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے روئے کہ اس کے آنسو بہتے بہتے اس کے رخسار سے ہوتے ہوتے اس کے سینوں تک پہنچ جائے، یا دوسرے الفاظ میں اس کی سانسیں اکھڑا ہے، اب ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہے، اس کی سانس اکھڑا ہے اور اس سے سانس نہ لیا جائے۔ اس نے فوراً سوال کیا مولا ایسے کون روتا ہے؟ کہا حسین کی دکھیاری ماں ایسے ہی تو روتی ہے۔